ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ لوگ جو ذرا دور بیٹھے ہیں ابھی ذرا آپ کے سامنے آ جائیں. میری آواز آ رہی بھائی؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو مومن اور مسلمان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی اور قوم میں بھی ہم کو پیدا کر سکتے تھے. اللہ کا ایک نظام اور اصول ہے کہ اللہ جس بندے سے یا بندی سے خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو مومن اور مسلمان کے گھرانے میں پیدا کرتے ہیں اور اس کو ایمان کی دولت دے دیتے ہیں. اور دنیا کے اندر آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی تقدیر کے اعتبار سے اس کو تقسیم کر دیتے ہیں. قبیلے کے اندر، خاندان کے اندر، پیشوں کے اندر. اللہ خود کہتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ہم نے تم کو خاندانوں میں، قبیلوں میں تقسیم کیا ہے اور تمہارے خاندانوں کی وجہ سے تم کامیاب نہیں ہو جاؤ گے، تمہارے قبیلے کی وجہ سے تم کامیاب نہیں ہوگے. تم کامیاب کب ہوگے؟ جب تم اللہ سے ڈرنے والے بنو گے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کو خاندانوں میں تقسیم کیا ویسے ہی پیشے میں تقسیم کیا. یہ جو آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کا جو پیشہ ہے، کوئی آٹو ڈرائیور ہے، کوئی کار کا ڈرائیور ہے، کوئی مکینک ہے اور کوئی کچھ اور کام کرنے والا ہے. ایک بات یاد رکھے کہ انسان اپنے پیشے سے بڑا نہیں ہوتا، انسان اپنے پیشے سے چھوٹا نہیں ہوتا. پیشہ ایک کمانے کے لیے ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں IAS ہوں تو میں بڑا آدمی ہوں اللہ کی نظر میں، دنیا کی نظر میں تو ہوگا، اور دنیا مٹنے والی ہے. موت جب آئے گی تو بادشاہ کا ٹھکانہ بھی خبر بنے گا، بھکاری کا ٹھکانہ بھی خبر بنے گا. اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. بھکاری بھی اسی گڑھے کے اندر جائے گا، بادشاہ بھی اسی گڑھے کے اندر جائے گا. وہاں جانے کے بعد عزت ذلت کا کوئی معیار نہیں ہوگا. یہ دنیا کا اصول اور دستور ہے کہ جو پڑھا لکھا ہوگا، جس کی بڑی جاب ہوگی، اس کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں. انسان کی عظمت اللہ کے ہاں پیشے سے نہیں ہے. انسان کی عظمت اس سے ہے کہ یہ میرا بندہ میرا کتنا تابعدار ہے، یہ حلال کما رہا ہے کہ حرام کما رہا ہے. میں سب سے زیادہ آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر چلا رہا ہے. جہاں بھی جاتا ہوں تو سب سے پہلے میری نظر کہ جو دنیاوی اعتبار سے چھوٹے کام میں لگے ہوئے ہیں، میں انہی سے بات زیادہ کرنا مجھے پسند آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے جو تاجر قسم کے لوگ ہیں، مجھے دل کو پریشانی ہوتی ہے کہ ان کے گھر کی دعوت کو قبول کرو. اگر آپ میں کا کوئی میرا بھائی آٹو ڈرائیور، کوئی کار چلانے والا، کوئی میکینک کا کام کرنے والا، کوئی مزدوری کرنے والا مجھے ایک چائے بھی پلاتا ہے تو میں اپنی سواری سے اتر کر اس کی چائے پی کے جاتا ہوں. وجہ کیا ہے اس کی معلوم ہے؟ اللہ نے آپ لوگوں کو حلال کمائی کا راستہ دکھایا ہے. آپ سے بڑھ کر حلال کمانے والا کوئی نہیں ہے. آپ محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اپنا پسینہ گرا رہے ہیں اور گرا کر اپنے محنت کی مزدوری کو لے رہے ہیں. آپ سے بڑھ کر حلال کمائی والا کوئی نہیں ہے.
مگر اس کے ساتھ میں کچھ کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں. حلال کمائی تو ہم کما رہے ہیں، اگر حلال کمائی کا استعمال ہمارا کہاں ہو رہا ہے، یہ اصل بات ہے. صبح سے شام تک ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، 500 600 1000 2000 ہم جتنا بھی ہو کما لیتے ہیں، مگر ہماری یہ کمائی جا کہاں رہی ہے؟ یہ کمائی کیا ہماری اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال ہو رہی ہے یا اللہ کی ناراضگی میں اس کمائی کا ہمارا استعمال ہو رہا ہے؟ ہر سال میں طبقے کے جوڑ کرتا ہوں اجتماع کی محنتوں کے اندر، بہت سارے لوگوں سے پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ میں قرضدار ہو گیا، مقروض ہو گیا، میرے سر کے اوپر قرضہ چڑھ گیا. کار چلانے والے، آپ کی اپنی ذاتی سواری ہے؟ آپ کی اپنی ذاتی ہے کار یا ڈرائیور ہیں؟ خاص کار ہے. آٹو والے ویسے ہی ہیں، ٹریکٹر والے ہیں، جو بھی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ ہم فائنانس پہ اپنی سواریوں کو خریدتے ہیں. فائنانس پہ جب سواری خریدتے ہیں تو گویا سود کا کاروبار ہو گیا. صبح سے شام تک محنت مزدوری کر کے ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں تاکہ وہ آنے والی رقم سے ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کر کے کمائی کرنے والا یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. آپ کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، مگر آپ نے کیا کیا؟ یہ سود کے قرضے کے اندر اپنی کمائی کو برباد کر دیا. 500 600 ایک مکانک کماتا ہے، 1000 روپیہ کماتا ہے، شام ہوتی ہے بدن تک کے چور ہو جاتا ہے. کوئی دوست اس کا آتا ہے، آ کر کہتا ہے یہ میرے تجربات کہہ رہا ہوں جو میں نے دیکھے ہیں دنیا کے اندر. میں بھی ایک تاجر آدمی ہوں، میں نے بہت سو کو دیکھا ہے کہ شام کو تک آپ کماتے ہیں، آپ کا کوئی دوست آتا ہے، چلو بھائی چل کے تھوڑا سا ایک پیگ مار کے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کا وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے جس نے آپ کو آپ کے اللہ کی ناراضگی والے عمل کی طرف کھینچ کے لے گیا. وہاں کیا ہوتا ہے، جب آپ صبح کو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی بیوی آپ کو دعائیں دے کے بھیجتی ہے اور شام تک انتظار کرتی ہے کہ میرا شوہر آئے گا. آپ کے معصوم بچے جس کو آپ اسکول چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ بچے شام کے وقت میں گھر واپس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ امی جان ابو آئے کہ نہیں آئے. امی کہتی ہے کہ بیٹا آ جائیں گے. اب آج کل موبائل کا زمانہ ہے، معصوم بچے بچیاں اپنے باپ کو فون کرتی ہے کہ ابو جان آتے ہوئے کچھ لے کے آنا. آپ کے ہاں عموماً کیا رواج ہے کہ گھر جاتے ہوئے کوئی چکن پکوڑی لے کے جاتا ہے، کوئی ٹافی لے کے جاتا ہے، کوئی بچوں کے لیے جوس لے کے جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کی فرمائش بچوں کی طرف سے ہوتی ہے، مگر آپ کی محنت کی کمائی کی جو آپ نے مزدوری کر کے کمائی تھی، محنت کر کے، وہ آپ کا دوست آ کر آپ کے شراب خانے کے اندر جا کر اس مال کو ضائع کر دیتا ہے. وہاں بیچاری آپ کا انتظار کرتی ہے. جب شام کے وقت میں آپ گھر جاتے ہیں تو شراب کے نشے سے دھت ہوتے ہیں ہمارے بعض بھائی، سب نے. اب بیوی کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. کمائیوں کے اندر برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے. کمائی سے کوئی ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ اس کے اندر لوگ کما بھی رہے ہیں، گما بھی رہے ہیں. ایک آدمی ہے صبح سے شام تک مزدوری کا کام کرتا ہے، گارے مٹی کا کام کرتا ہے، 550 600 کماتا ہے. اللہ کے ہاں یہ 550 600 کمانے والے کی وقات اور اس کی عزت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ محنت کر کے کما رہا ہے. حرام میں کمانے والے کی عزت اللہ کے ہاں نہیں ہے. اب شرط کیا ہے کہ یہ حلال کمانے والا جب اپنی کمائی کا استعمال بھی حلال کرے تو پھر اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی تقریباً جو تعداد تھی وہ مزدوری کرنے والے تھے. بازار کے اندر جاتے مزدوری کرتے، جنگل کو جاتے لکڑیاں کاٹ کے لاتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ چل رہے، مدینہ کا بازار ہے، سوق المدینہ جسے کہا جاتا ہے. اس بازار کے اندر حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں. اللہ کے نبی سے بغل سے ایک صحابی گزر گئے جن کے کندھے کے اوپر ایک بوریا تھا. بوری سمجھتے ہو؟ موٹا. اب وہ آگے اللہ کے نبی کو سلام کر کے گزر گئے. اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا. تھوڑی دور جانے کے بعد میں ان کو ٹھوکر لگی. ٹھوکر لگ کے جب نیچے گرے تو ان کے کندھے کے اوپر جو بوری تھی اس کو وہ نیچے گر گئی، اس کے اندر سے آٹا باہر نکل گیا اور ان کا سر پھٹ کے خون نکلنے لگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوڑتے گئے اور اپنی کملی مبارک سے اس کے خون کو صاف کیا
کہا کہ بھائی ذرا دیکھ کے چلتے، تو صحابی روتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بڑے دنوں کے بعد مزدوری کا موقع ملا، مدینے کے بازار کے اندر کام نہیں ملا تھا، میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے تھے، آج مزدوری کا موقع ملا، اللہ نے مزدوری دی تو میں نے اپنے بچوں کے لیے آٹا خرید لیا تاکہ ان بچوں کو روٹی کھلا کر پکا سکو، میں جلدی اس لیے جا رہا تھا کہ میرے بچے میرا انتظار کرتے ہوں گے۔ یہ وہ باپ کی محبت ہے جو اللہ کے نبی کے سامنے اس نے بیان کی۔ اللہ کے نبی نے اس کی بات کو سن کے کہا الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ہم حلال کمائی کر رہے ہیں مگر اس کا خرچ ہمارا حرام میں ہو رہا ہے تو ہم اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دوستی لگانا ضروری ہے۔ یہ زندگی ہے، اس زندگی کو ختم ہونا ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر کے گڑھے میں جانے کے بعد میں 3 سوالوں کے جواب دینا ہے۔ فرشتہ آ کر پوچھے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے بھائی؟ اللہ کہیں گے۔ کب کہہ پاؤ گے؟ جب تم یہاں اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پہ گزارو گے، کہ ہماری آنکھیں اللہ کے علاوہ کسی غیر عورت کو نہ دیکھیں، ہمارے کان اللہ کے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو نہ سنیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی جن کی ٹیکسیاں ہیں، جن کے آٹو ہے، جو کوئی اور کام کرتے ہیں، گانے سننے کی عادت ان کو ہو جاتی ہے۔ جب تک کانوں کے اندر گھنگروؤں کی جھنکار نہیں پڑتی اس وقت تک ان کے ہاتھ نہیں چلتے۔ ہم ایک علاقے کے اندر جماعت میں تھے، ہمارے کارپینٹر بھائی سے ملاقات کے لیے گئے تو اس نے بڑے زور کا گانا لگایا ہوا تھا۔ ہم کو دیکھ کے اس نے گانا بند کر دیا۔ بند کر کے ہم نے اس سے بات کی، کہا مولانا جب تک یہ آواز ہمارے کان میں پڑتی رہے گی ہمارے ہاتھ چلتے رہیں گے، عادت ہم نے بنا لی ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا گانے کی بجائے تم قرآن کو لگاؤ، عبد الرحمن سدیس کے قرآن کو سنو، شریم کے قرآن کو سنو، قاری عبد الباسط کا قرآن لگاؤ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو عادت تم نے ناچنے والوں کی آواز پہ بنائی ہے اس عادت کو بدل کر اللہ کے قرآن پہ اپنے کانوں کو عادی بناؤ کہ تمہارا کان اللہ کا قرآن سنیں گے تو تمہارے زندگی کے اندر اللہ برکتیں دیں گے۔ میں یہی اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں خاص کر اور کام کاج کرنے والے ہیں کہ اپنے کانوں کو ناپاک نہ کریں، کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کو سنیں چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ ہم لوگ یورپ کے ایک ملک میں تھے، میں ملک کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، ملک کے اندر ہم گئے، ہم لوگ چل رہے تھے بازار سے، ایک جگہ ہمارے ساتھی نے ہماری گاڑی کو روک کے کہا کہ مولانا یہاں ایک چیز اچھی ملتی ہے، تو ہم نے وہاں اس چیز کا آرڈر کیا، وہ لینے کے لیے چلے گئے، تقریباً گھنٹہ وہاں گزارنا پڑا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عربی نوجوان، عرب کا رہنے والا نوجوان وہ آیا، پتہ نہیں وہ اسکیٹنگ کرتے ہوئے ایسے ایسے آیا، اس کے کان کے اندر ہیڈ فونز لگے ہوئے تھے، وہ ہیڈ فونز لا کر کسی گورے کے کان پہ لگا دیا۔ جیسے ہی گورے کے کان پہ لگایا تو وہ اچک کے کہنے لگا کہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو سن۔ ہم دیکھتے رہے، وہ کیا تھا کیا نہیں تھا ہم کو معلوم نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ گورا رو رہا ہے، اور رو رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وہ اٹھ کے اس لگانے والے کے گلے مل رہا ہے۔ ہمارا جو وہاں کا مہمان میزبان تھا جس نے ہم کو بلایا تھا، اس ملک کا ذمہ دار تھا، ہم نے اس سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا، تو اس نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے، کہا کہ عربی ہوں۔ پوچھا کہ اس کے کان کے اندر کیا لگایا، تو اس نے وہ اٹھا کر اس کو لگا دیا، اس کے اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، موبائل کے اندر قرآن ہے، اس کا کنیکٹ اس نے اس ہیڈ فون سے لگایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسے کئی لوگوں کو کرتا ہوں، جب قرآن کو یہ لوگ سنتے ہیں تو ان کے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو اللہ کے قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے کہ ایک جب باطل کا پجاری جو عیسائی ہے، جو دوسرے مذہب کا رہنے والا ہے، اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، وہ اللہ کے کلام کی آواز کو سن کے اپنے دل کی دنیا کو بدل سکتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مومن اور مسلمان بنا کے پیدا کیا ہے، تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ تو آپ لوگوں سے 2 درخواستیں آج کرنی ہے۔ یہ کہ اپنی حلال کمائی کو حرام میں خرچ مت کرو۔ کریں گے؟ نہیں کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اگر کوئی دوست آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہا ہے کہ چلو جائیں گے آج پارٹی کریں گے، تو اس دوست کے منہ کے اوپر تھوک دو، کبھی اس کی صورت کو نہ دیکھو۔ وہ دوست نہیں ہو سکتا جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے۔ حال کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ آدمی مر جائے گا، اللہ کے سامنے جب اس کو پیش کیا جائے گا میدان حشر کے اندر، فرشتے دو بغل کے اندر ہاتھ ڈال کر لے جا کے کھڑا کریں گے، اللہ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوگا، لا یزال قدمہ عبد یوم القیامت حتی لا یسأل عن اربع، اللہ کے سامنے جب بندے کو کھڑا کریں گے بندے کے پیر زمین میں گڑ جائیں گے، وہ ہل نہیں پائے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اللہ کے 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال اللہ کریں گے عن حیاتہ فیما افنا، بول میرے بندے زندگی کو دیا تھا کہاں برباد کر کے آیا؟ وہ زندگی کو میری فرما برداری میں لگایا کہ نافرمانی میں لگایا؟ میرے نبی کے طریقے پہ زندگی کو گزارا کہ میرے نبی کی نافرمانی کے اندر زندگی کو گزارا؟ یہ سوال کا جواب ہمارے ہاتھ سے نہیں ہو پائے گا، کہ زندگی کی ایک ایک سانس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ صبح اٹھا جھوٹ بول دیا، شام ہو گئی جھوٹ بول دیا، نہیں۔ جھوٹ بولنے کی نوبت انسان کو کب آتی ہے؟ جب وہ آدمی قرضدار ہو جاتا ہے تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے قرضے کو ختم کر لے، آپ کو اور مجھے کسی کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرضداروں سے ہم کیوں، ہمارے سر کے اوپر قرضہ چڑھ رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، ہماری ماؤں کو اور بہنوں کو ہمارے اپنے گاؤں کے اندر رائے چوٹی کے اندر دیکھا کہ وہ بیلٹ کا علاقہ تھا، کاٹی کے درخت کے نیچے بہت ساری ہماری مائیں بہنیں برقع پوش کھڑی ہوئی ہیں۔ مجھے شک ہوا کہ یہ اتنی دیر کیوں کھڑی ہیں؟ جب میں قریب گیا تو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں ہمارا ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا، اس کے لیے 4 پائی، یعنی آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں؟ کھاٹ کہتے ہیں۔ مولانا آپ یہاں آئیے، وہاں پیچھے کیوں بیٹھ گئے؟ یہاں آئیے، آپ تو امام ہیں۔ تو 4 پائی پہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور ساری مسلمان بہنیں اس کے قریب تھیں۔ وہ مجھے جانتا تھا، میں بھی اس کو جانتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان سے پیسہ وصول کر رہا ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کیا پیسہ لیا اس سے؟ کہا کہ ڈیلی انٹرسٹ پہ لیا ہے۔ آپ کے یہاں بھی چلتا ہے ڈیلی انٹرسٹ؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ کتنا لیا؟ کسی نے 10,000 لیا، کسی نے 20,000 لیا، کسی نے 25,000 لیا۔ اور کتنا انٹرسٹ ہے اس کا؟ 10 روپیہ، 100 کے 10 روپیے۔ 10 روپیہ اگر لے رہا ہے تو 1000 روپے پہلے اسے کاٹ کے 9,000 دے گا، اور روزانہ اس کو 1000 یا کچھ وہ اس کا ہے، وہ پرسنٹیج کے حساب سے وہ وصول کر کے جائے گا۔ تو امت کی ماؤں سے میں نے پوچھا کہ تم کو کیا ضرورت ہو گئی کہ تم یہ قرضہ لے رہی ہو؟ تو امت کی ماؤں نے کہا کہ مولوی صاحب گھر کے اندر ٹی وی نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نے قرضہ لیا۔ بچے پریشان کر رہے تھے گانا سننے کے لیے، اس لیے ہم نے اس کو قرضہ لینا پڑا۔ گھر کے اندر صوفہ سیٹ نہیں تھا، اس لیے ہم نے لینا پڑا۔ میں نے پوچھا کہ اس کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے کہ جب کوئی پڑوسی ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارے گھر کے اندر ٹی وی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری عزت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ ایمان والوں کا یہ حال ہو گیا ہے، خدا کی نافرمانی والا کوئی اوزار اس کے گھر میں نہ ہو تو عزت میں کمی آتی ہے۔ کبھی کسی بندے نے، کسی مائی نے یہ نہیں سوچا کہ میرے گھر کے اندر اگر قرآن نہیں ہوگا تو میری عزت کم ہو جائے گی۔ کسی ماں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے گھر کے اندر نماز کا مصلی نہیں ہوگا تو میری عزت کم ہوگی۔ تو ہماری سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آپ کو حلال کمائی کا راستہ اور ذریعہ بتایا ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے حرام کے قرضے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حلال کا جو ہے آپ کے پاس میں اس کے اوپر زندگی کا گزارا کرنا شروع کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے علاقے کا مالدار انسان بنائے گا۔ یہ میری بات لکھ کے رکھ لے، حرام کے قرضے سے نہ دن کا چین راحت میسر ہوتی ہے، نہ رات کو سکون سے نیند آتی ہے۔ رات کو سوتا ہے تو یہ سوچ کے سوتا ہے کہ صبح کو مجھے کیا کرنا ہے، نیند ختم۔ صبح کو وہ فون کرے گا تو کیا جواب دوں گا۔ حالات یکساں نہیں ہیں، اپنی زندگی کو مختصر بنائیں اور اپنی زندگی کو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لانا۔ مختصر زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ خواہشات انسان کی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ جنگل و بیابان سے گزر رہے تھے، ریت کے ریگستان تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک وہاں شہزادہ مرا پڑا ہے، اس کی ہڈیاں پنجر جسے کہتے ہیں، ہڈیاں ہے، گوشت ختم ہو گیا، اور اس کے گلے کے اندر جو موتیوں کا ہار تھا وہ وہیں تھا۔ ہڈیوں کو باقی تھے، گوشت کو ریت نے کھا لیا تھا۔ حضرت سعدی نے اس کو دیکھ کر سمجھ گیا،
سمجھ کے انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، بار سالار بی افتاد السطور، گفت تنگ حرص دنیا دار را، پر کنت حرص ہو یا خاک گور۔ ایک بادشاہ شکار پہ نکلا، شکار کی شوق نے اس کو اتنا دیوانہ کر دیا کہ اس کو اپنے لشکر سے وہ الگ ہو گیا۔ لشکر سے جب الگ ہوا تو اس کو کھانے کی بھوک لگی، پانی کی پیاس لگی، مگر اس کے پاس نہ کھانا تھا نہ پانی تھا۔ کھانا بھی میسر نہیں ہوا، پانی بھی میسر نہیں ہوا، تو کھانے پانی کی تلاش کے اندر گھومتے گھومتے لڑک گیا، لڑک کے مر گیا۔ حالانکہ اس کے پاس مال و دولت کے ذخیرے تھے، ہیرے جواہرات کے ہار تھے، مگر ہیرے جواہرات کے ہاروں سے انسان کی بھوک نہیں مٹا کرتی۔ انسان کی بھوک تو اللہ کے روٹی روزی سے مٹتی ہے، اور وہ روٹی روزی سے ملتی ہے جو اللہ اپنے بندے کے مقدر میں لکھ کے اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت سعدی کہتے ہیں کہ گفت تنگ حرص دنیا دار را، کہ جس کے دل کے اندر حرص ہوتی ہے کہ مجھے بڑا بننا ہے، کوٹھے جمع کرنا ہے، مالدار بننا ہے، لوگ میری عزت کریں گے، یہ جھوٹی عزتوں کے چکر کے اندر اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ زندگی کے اندر اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، اس کی خواہش خبر کا گڑھا پوری کرتا ہے کہ موت جب آتی ہے تو خبر کے گڑھے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، وہاں بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ خواہشات کہاں پوری ہوں گی ایمان والے کی؟ وہ اللہ کی جنت کے اندر ایمان والے کی خواہشات کو اللہ پورا کرے گا۔ اپنی زندگی کو ایمان والی زندگی بنانا، کہ ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے آج اللہ کے دربار میں توبہ کرے کہ میرے اللہ جتنے گناہ مجھ سے ہوئے ہیں سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ معاف کرنے پہ آئے، اس کے عزت کی قسم، اس سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم نے شراب پیا ہے، ہاں ہم نے پیا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ دنیا والوں سے چھپ کے کیا ہے ہم نے گناہ، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ بیوی سے چھپ کے کر لیں گے، بیوی کے ظلم سے بچ جائیں گے، بچوں سے رشتہ داروں سے چھپ کے گناہ کر لیں گے، ہماری عزت باقی رہے گی۔ نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں چلے جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سفر کے اندر جا رہے ہو وہاں بھی اللہ ہے، جنگلوں کے اندر بھی اللہ ہے، گھر کے اندر بھی اللہ ہے، کوٹھے بنگلوں کے اندر بھی اللہ ہے۔ وہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے ڈر کو زندگی کے اندر بٹھاؤ، بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ جتنے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں سے توبہ کرنا، حرام کے قرضے سے، سود کے قرضے سے اپنے آپ کو بچانا۔ صبح سے شام تک جو کام اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کے بدلے میں جو کمائی آ رہی ہے، اس کمائی کے اوپر آپ کے ماں اور باپ کا حق ہے۔ جو بوڑھے ماں باپ آپ کے گھر میں ہیں وہ انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، 200 400 100 مجھے دے گا تاکہ میں اپنی گولیاں منگوا لوں، دوائی منگوا لوں۔ بچے آپ کے کمائی کے انتظار میں ہیں کہ میرا ابا آئے گا، مجھے ٹافی لائے گا، جوس لائے گا۔ بیوی بیچاری صبح سے شام تک آپ کے انتظار میں ہے کہ جب گھر کو آئے گا تو کچھ ضرورت کی چیزیں منگوا لوں گی۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ میں آپ کا پریوار ہے۔ آپ کے ایک ایک روپیے پہ آپ کے پریوار والوں کا، آپ کے گھر والوں کا حق ہے۔ کسی دوست کے بہکاوے میں آ کر شراب کے اڈے پہ نہ جائیں، شراب تو پی کے وہ چلا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بہکاوے کے اندر تو نے جو قدم اٹھائے تھے اس کا وبال میدان حشر میں کرو گا۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ پوچھیں گے کہ کیا لے کے آیا، بندہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اللہ کہیں گے نامہ اعمال کھولو، نامہ اعمال کھولا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ایک ایک گناہ کو یاد دلائیں گے۔ اس وقت میں انسان اپنے انگوٹھے کو چبانا شروع کرے گا، چباتے چباتے مونڈے تک کھا جائے گا، خود چبائے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھ کو چبائے گا، یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کتنا اچھا ہوتا کہ میں دنیا کے اندر فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا تو آج میرا بیڑا پار ہو جاتا۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ میں کے ڈرائیور ہیں، آپ میں کے الیکٹریشین ہیں، آپ میں کے قریشی حضرات ہیں، آپ میں کا کوئی اور طبقہ والا بھی ہے یا محنت مزدوری کرنے والا، اللہ کی اذان کو سن کر ایمان سے بتاؤ کہ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ اسی مسجد کے دیوار کے پاس ہمارے آٹو اور ہماری ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں گانے موبائل کے اندر ہم دیکھتے ہیں، مگر اللہ کی چوکھٹ کے اندر آنا ہم کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو اب ایمان سے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روٹی میں برکت دیں گے یا برکت کو ختم کریں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ بات اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کے رخ کو بدل جائے، ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں۔ آج ارادہ کر لو کہ ہم اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ ناراض کریں گے؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ 5 نمازیں پڑھ لینا ہے، گانے کی کیسٹوں کی بجائے اللہ کے قرآن کو،
مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کو، ہمارے بزرگوں کے بیانات کو، مولانا قاسم قریشی صاحب ہیں، دوسرے جو حضرات ہیں ان کے بیانات کو سننا. 5 نمازیں، سفر میں جا رہے ہیں، آٹو کے اندر سواری ہے، اللہ کے عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی سواری جب آپ نماز کے لیے کھڑے کریں گے تو آپ کی سواری آپ کا انتظار کرے گی، 100 کی بجائے 200 دے کے جائے گی، اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ انسانوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جائیں گے تو ہماری سواری ختم ہو جائے گی. سواری جائے گی نہیں، سواری آئے گی، اللہ بھیجیں گے. اللہ کہتا ہے تو میری بندگی کر، میں تیرے روٹی روزی کا نظام چلاؤں گا. اللہ کی بندگی اگر کوئی نہیں بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس کو بھیک مانگنے کے لیے بھیجا ہے؟ آپ نے کہا کوئی بھیک تو نہیں مانگ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کھلا رہا ہے عزت کی روٹی، اور چھت کے نیچے کھلا رہا ہے، دسترخوان پہ بٹھا کے کھلا رہا ہے. تو ہم کو اپنی زندگی کی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ میرا رخ آج کے بعد سے اللہ کی طرف ہو جائے گا. کریں گے؟ پہلی بات تو نماز کی پابندی. دوسری بات کیا بتایا میں؟ قرآن گانے بجانے کی آوازوں کی جگہ قرآن کو وہ جگہ دے دینا، اللہ کا قرآن سننا، بیانات سننا. تیسرا کام جہاں تک ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے، حرام کے قرضے سے اپنے آپ کو آزاد کرا لینا. کرائیں گے بھائی انشاءاللہ. آخری ایک ضروری بات یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہم بڑے نہیں ہیں، ہم آپ سے بہت چھوٹے ہیں. ہم آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں، بیان کرنے کے لیے نہیں آتے. ہم یہ سوچ کے آتے ہیں کہ آپ کے جوتیوں کے اندر اللہ نے ہماری مغفرت کا سامان چھپا کے رکھا ہے. ہم اپنی مغفرت کی تلاش کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں. آپ کے گاؤں میں اجتماع آ رہا ہے. کب ہے بھائی اجتماع؟ 15-16. کب ہے؟ 15-16. ماشاءاللہ تاریخ یاد ہے. کیا کریں گے؟ یہ 15-16 تاریخ کو چھٹی کر دیں گے، اپنے کام سے چھٹی لے لیں گے اور اجتماع کے اندر آئیں گے. ہمارا اجتماع کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی عرس نہیں ہے کہ خوال حضرات آتے ہیں بمبئی سے بلاتے ہیں درگاہ کمیٹی والے. ہمارے پاس بھی ایک درگاہ کمیٹی ہے. ہماری درگاہ کمیٹی بڑے بڑے خوالوں کو بلاتی ہے. ہم اس انتظار میں ہیں کہ کبھی وہ کمیٹی مجھے بھی بلائے، میں قوالی کی جگہ جا کر اللہ کے دین کی دعوت دوں، وہاں پہ اللہ کی بڑائی کو بولو. میں بھی انتظار میں ہوں. تو یہ خوالوں کو بلاتے ہیں، ایک مجمع جمع کر کے ساری رات ناچ گانا کودنا کر کے، غیر عورتوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے رات گزار کے اللہ کو ناراض کر کے چلے جاتے ہیں. ہمارا اجتماع نہ عرس ہے، نہ جترا ہے، نہ کوئی سیاسی میٹنگ ہے. یہ سارے کا سارا اللہ کو راضی کرنے والی محنت ہے. یہ میری زندگی کے اندر آج سے پہلے جو اللہ کو میں نے ناراض کیا ہے، آج اللہ مجھے زندہ رکھا ہے، مجھے موقع دے رہا ہے کہ میں اللہ کے سامنے توبہ کر کے اس کو راضی کر لوں. اللہ چاہے تو اجتماع سے پہلے ہم میں سے کس کو مار دے پتہ نہیں ہے. آج سے 18 سال پہلے آپ کی کلگیری کے اندر اجتماع ہوا تھا. بہت سارے آپ لوگوں میں سے اس وقت تھے کہ نہیں تھے معلوم نہیں ہے، جو اس وقت کی محنتوں میں تھے وہ آج زندہ نہیں ہے، بہت سارے قبروں کے اندر چلے گئے. اگلی مرتبہ جب اجتماع آپ کے گاؤں میں آئے تو پتہ نہیں کہ کون زندہ رہے کون مر جائے. اللہ اجتماع کو جب ظاہر کرتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، تو اس علاقے کے زمین کے ذرے ذرے کو گواہ بنا دیتے ہیں. اگر ہم نے آج بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی تو ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا. اللہ سے کہو کہ مولا اٹک گیا ہوں، گر گیا ہوں، پھنس گیا ہوں حرام کے اندر، تو ہی نکالنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا. اللہ سے پوچھ کے تو دیکھو، اللہ نکالے گا. قرضے میں پھنسا ہوا ہے، اللہ سے کہو اللہ نکالے گا. حرام کی عادت پڑی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہو اللہ نکالے گا. اللہ ہی راستے پیدا کرتا ہے، اللہ ہی راستے بند کرتا ہے. اللہ سے راستوں کے کھلوانے کی فکر کرو. کریں گے انشاءاللہ. یہ 2 دن اپنی زندگی کو لگانا، پورے چہارشنبے کی صبح سے لے کر جمعرات کی شام تک، دعا تک، ہر ساتھی اپنے ساتھ میں اپنے دوستوں کو لے کر آنا، ساری باتوں کو سننا، سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ سے توفیق کو مانگنا، توفیق کو مانگ کر اس کے لیے کوشش بھی کرنا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے. اب یہاں ڈرائیور حضرات ہے، آپ لوگوں کی کمائی مختصر ہے مجھے معلوم ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے دین کا تقاضا بھی ہے. اللہ کے دین کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں پہ ہزاروں لوگ آئیں گے، لاکھوں لوگ آئیں گے.
आकर बस स्टैंड के अंदर उतारेंगे अपने आप को। बूढ़े होंगे उसके अंदर, कमजोर होंगे, वो क्यों आएंगे? कोई जतरा देखने नहीं आएंगे, वो अल्लाह के पैगाम को सुनने के लिए आएंगे। आपके कलकरी शहर के अंदर वो चलेंगे अल्लाह का जिक्र करते हुए। उनके चलने से अल्लाह ताला इलाके के घरों के अंदर बरकतों को पैदा करेगा। मुझे इज्तिमा से पहले ऐसे लोकल ट्रांसपोर्ट वालों की जरूरत है कि जो अपनी सवारी को, अपने ऑटो को, अपने कार को, अपने टैक्सी को, या जो पिकअप होते हैं, ऐसे जिन जिन के पास है, ये लोग अपनी तरफ से अपनी जान को, अपने माल को लगाकर, आपको डीजल का खर्च नहीं दिया जाएगा, आपको कोई और चीज नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसे तैयार है तो मेरी जमात यहाँ है, आज ईशा के अंदर भी रहेगी, इंशाअल्लाह सबके लिए बात होगी, फिर कल भी मेरी जमात रहेगी। आप लोगों में से अगर कोई तैयार है तो उनके नाम लिखकर मुझे दे दें, ठीक है? 4 बातें जो मैंने कही उसके ऊपर अमल करेंगे। जरा जोर से बोला, अमल करेंगे। पहली बात क्या है? 5 नमाजों की पाबंदी। दूसरी बात, कुरान की तिलावत करना और कुरान को सुनना, गाने सुनने की जगह कुरान को सुनो, बयान को सुनो। तीसरी बात, अपने माल को दूर करता है। मेरे पास माल नहीं है कि मैं अल्लाह के रास्ते में सदका करूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे 2 बातें कही। वो 2 बातें उससे नहीं कही बल्कि सारी उम्मत से कही। अल्लाह के नबी ने कहा, अमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वहिय सदका, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज का हटा देना, ये भी तेरे लिए सदका है। तू माल खर्च नहीं कर सकता, देख रास्ते के अंदर कहीं पत्थर पड़ा होगा, कहीं कांटी पड़ी होगी, उसको दूर कर दे, अल्लाह तेरे लिए सदक़े का सवाब लिखेंगे। आगे एक जुमला और कहा कि अगर ये भी नहीं कर सकता तो कम से कम अपने बीवी के मुंह के अंदर जो तू लोखमा बना के डालेगा, अल्लाह उसके बदले में भी तुझे सदक़े का सवाब देंगे। अब आप में से कितने मर्द हैं जो अपनी बीवी को अपने हाथ से खिलाते होंगे? खिलाता है कोई? समझता है कि हम मर्द हैं, हम कैसे बीवी को खिलाएं? अल्लाह के नबी कहते हैं कि जो बीवी के मुंह में लुक़मा डालेगा, अल्लाह उसे सदक़े का सवाब देगा, और उस सदक़े को पाल कर अल्लाह बड़ा करेगा। मैदान हशर में वो पहाड़ों के बराबर होके आएगा। बीवी के हक को अदा करना, बीवी को गाली न देना, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात न करना हमको आदत होती है, क्योंकि ये माहौल आपका ऐसा है, एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, कि इसके अंदर जबान पे सबसे पहले गाली आती है। कौन सी गाली देते हैं जी आपके पास ज्यादा? आप लोग अपने दोस्त से जब मिलते हैं तो क्या गाली देते हैं? हाँ बोलो, शर्माओ नहीं, क्या गाली देते हो? साला। ये हर जगह है, हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने देखा, हर इलाके के अंदर कहते हैं कि साला। साले का मतलब क्या है? कि आप उसके बहन के शौहर हैं? हाँ? अगर उन्होंने उनको साला कहा तो क्या उनके बहन के शौहर हैं? अगर उनके बहन के शौहर नहीं है, आपकी जबान से जो गाली निकली वो तो इशारतन किनायतन जिना की तरफ इशारा हो रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि क़यामत के दिन मैदान हशर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनके जबानों की फसाद की वजह से, बुराई की वजह से अल्लाह जहन्नम में डाल देंगे। तो अपनी जबानों को बचाना, बचाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला तौफीक दे तो अपनी जिंदगी के वक्त को निकाल कर 40-40 दिन अल्लाह के रास्ते में निकलना। निकलेंगे? कौन कौन इरादा करते हैं? हाथ उठाओ, देखते हैं। माशाअल्लाह, हाथ तो उठाओ, अल्लाह देख ले। अरे हाथ उठा के फिर क्यों छोड़ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? महबूब भाई। कहा उठा पूरा हाथ। हाँ, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। 5 काम कर लेना। फजर की नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ना। सुबह 7 बजे उठने की बजाय 5 बजे उठने की आदत बनाओ। अल्लाह के सामने 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ो, 2 रकात फर्ज पढ़ो, और फिर उसके बाद में अल्लाह का नाम लेकर अपने काम पे निकलो। देखो अल्लाह कितनी बरकत देता है। उसके साथ में मस्जिद वार जमात आपकी बैठती है, 5 मिनट बैठ जाना, बैठ के अपनी जात का फिक्र करना, इलाके का फिक्र करना। जितना आपके पास वक्त है, 2 घंटे 2.5 घंटे अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए लगा लेना। उसके बाद में मस्जिद में जो तालीम हमारे मुफ्ती साहब करते हैं, यहाँ पढ़ते हो नमाज तो ये तालीम करते हैं, फ़ज़ाइल आमाल की तालीम होती है, उसको सुनना।
اپنی زندگی کے اندر اتارنا، بیوی بچوں کے پاس جا کر بھی ان باتوں کو سنانا، جیسے گاؤں گلی کے قصے سناتے نہیں جا کر بیوی سے، اور بیویاں بھی ماشاءاللہ ہمارے علاقے کی عجیب عورتیں ہیں، وہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں کہ اچھا ایسے ہوا ویسے ہوا، آپ بھی بولتے ہیں، تو جا کر یہی فضائل اعمال کو سنانا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے ایسے کیا تھا، حضرت فاطمہ نے ایسے کیا تھا، حضرت عائشہ کا حال یہ تھا، وہ سنیں گے انشاءاللہ، کر لیں گے انشاءاللہ۔ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، ہفتے کے 2 گش کر لینا، ایک اپنے محلے کا، ایک پڑوس کے محلے کا، اور مہینے کے 3 دن لگا لینا، لگائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی دعا کر لیں گے، دعا کے بعد آپ کے لیے چائے کا اور بسکٹ کا انتظام ہے، جاتے ہوئے چائے پیے، کوئی جائے نہیں۔ مغرب کی اذان ہوگی، اذان کے بعد میں نماز پڑھیں، نماز کے بعد میں 2 رکعت توبہ پڑھ کر، آج ہی ابھی پتہ نہیں موت کب آ جائے، مغرب کے بعد 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھ کے اللہ سے اپنی گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگنا، اور آنے والی زندگی کے لیے توفیق مانگنا کہ میرے اللہ میری زندگی کے راستے کھول دے، کر لیں گے انشاءاللہ۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ پتہ نہیں کتنی پریشانیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے، اے اللہ سارے مجمع کی ساری پریشانیوں کو تو جانتا ہے، اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، ہماری ہر پریشانی کو دور فرما، ہمارے قرضے کو ادا فرما، ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، تیرے نام کو بولتے ہوئے جینے کی، تیرے نبی کے کام کو کرتے ہوئے مرنے کی توفیق عطا فرما، جن باتوں کو بولا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بولنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے زندگی کے اندر برکت عطا فرما، ہمارے مال کے اندر برکت عطا فرما، ہمارے گھروں کے اندر برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی قادر مطلق ہے، تیرے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے، اے اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی طاقت والا ہے، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے ہماری بگڑی کو بنا دے، ہماری اجڑی کو بسا دے، ہماری زندگی کے ہر موڑ پہ ہمارا مددگار بن جا، اے اللہ ہمارا حامی و ناصر بن جا، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اس دعا کو آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔